الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل السبيل أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل السبيلا. معزز سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 41، 42، 43 اور 44 آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس صورت کے جو مضامین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کے اللہ کے رسول ہونے کا اس بات، کلام پاک کے برحق ہونے کا اس بات، آخرت کا ثبوت مکمل دلائل کے ساتھ، اور کفار کے بیجا اعتراضات اور پھر ان کے علمی تحقیقی جوابات، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماننے والوں کے لیے خوشخبریاں اور نہ ماننے والوں کے لیے وعیدیں، ان تمام کا ذکر اس صورت میں ہے. اسی لیے شروع میں کہا گیا تھا کہ اس صورت کو اسی لیے سورہ فرقان کہا گیا ہے، یعنی کہ فرق کرنے والی ہے، فیصلہ کرنے والی ہے حق و باطل کے درمیان میں. تو ذکر یہ چل رہا تھا کہ کفار مکہ آپ کو نبی نہیں مانتے، اور اس کی بہت ساری وجوہات تھیں، غیر معقول وجوہات سے وہ استدلال کیا کرتے تھے. کبھی کہتے تھے کہ آپ مالدار نہیں ہیں اس لیے آپ اللہ کے نبی نہیں ہو سکتے. کبھی کہتے تھے کہ آپ اگر اپنے ساتھ کوئی فرشتہ لے کر آتے جو ہمیں کنونس کرتا اور ہمیں بتاتا کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں تو ہم مانتے. کبھی کہتے ہیں کہ ایسا شخص بھلا کہ جو ذریعہ معاش ہی میں تنگ دست ہو وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے. کبھی کہتے تھے کہ نبی کو تو باغات ہونے چاہیے، کم سے کم ان کو کمانا تو نہ پڑے، ان کو کھانے کے لیے سوچنا تو نہ پڑے، ایسا نبی ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی کوئی بات ان کے سامنے کرتے یا ان کے سامنے سے گزرتے تھے تو وہ مذاق بناتے تھے. تو اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا اور حضور کو تسلی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق بناتے ہیں، نہیں بناتے ہیں آپ کو یہ مگر مذاق کے طور پر لیتے ہیں، تو آپ کا مذاق بناتے ہیں. أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اور کیا کہتے ہیں؟ ارے یہی ہے وہ نبی، یہی ہے وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قول کے مطابق نبی بنا دیا. یعنی یہ کیسا انسان ہے؟ دیکھنے میں بھی غریب ہے، کپڑے بھی اچھے سے نہیں پہن سکتا جیسے ہم پہنتے ہیں نعوذ باللہ، اسی طریقے سے 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے بھی سوچتا ہے، اسی طریقے سے اس کے ساتھ معاونین معاصرین بھی نہیں ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاہ و جلال بھی عطا نہیں کیا کہ بہت ساری اولاد ہو، بہت سارے بیٹے ہوں، بہت بڑا کنبہ ہو جو اس کی حمایت میں کھڑا ہو، اور اسی طریقے سے کوئی فرشتہ وغیرہ آ کر بھی تصدیق نہیں کرتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے نعوذ باللہ. اور میں نے بتایا تھا پچھلے ہفتے اس آیت کو دہرانے کا یہی مقصد ہے تاکہ ما قبل سے ربط پیدا ہو جائے، بات کو سمجھنا آسان ہو جائے. وہ کہا کرتے تھے مذاق میں عجیب عجیب طرح کی باتیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا تھا. نیچرل بات ہے، فطری بات ہے. کوئی اس طرح کے تانے مارے گا تو انسان کا دل تو دکھے گا.
بہرحال صبر انسان کو آتا ہے لیکن اس کی کوئی ایک انتہا ہوتی ہے، اس کی لمٹ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار تسلی بھرے مضامین نازل فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کیا کرتے تھے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، اور مزید یعنی کہ چوری اور اوپر سے سینہ زوری، اور کیا کہتے تھے، ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، کہ باتیں تو بڑی اچھی کر لیتا ہے یہ۔ اب جو بھی نبی ہوتا ہے قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان میں مٹھاس پیدا فرما دیتے ہیں، اس کا انداز ایسا ہوتا ہے جو کسی عام انسان کا نہیں ہوتا، اس کا لہجہ ایسا ہوتا ہے جو عام انسان کا نہیں ہوتا، اس کی تمام باتیں یونک ہوتی ہیں، عجیب اور غریب ہوتی ہیں، اور اس کے ہاتھ سے نکلنے والی کرامات کو معجزہ کہتے ہیں، تو وہ بالکل ایک دم عجیب ہوتا ہے، ایسا کوئی بھی اس زمانے میں نہیں ہوتا۔ کسی نبی سے زیادہ اس زمانے میں کوئی طاقتور نہیں ہوتا، کوئی حسین و جمیل نہیں ہوتا، اسی طریقے سے بناوٹ میں کوئی اس کے جیسا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر اس سے خوبصورت، اس سے زیادہ طاقتور، اس سے زیادہ قابل، اس سے زیادہ شریف، اس سے زیادہ امین، اس سے زیادہ صادق اور اس سے زیادہ رحیم کوئی انسان ہو تو وہ بھی تو دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کو چھانٹ کر صاف ستھرے انسان کو عطا کرتے ہیں کہ جس کا ماضی، جس کا پاسٹ بھی ایک دم بالکل کلیئر رہا ہو، لوگوں کے سامنے اظہر من الشمس ہو، اور جس کا حال جس کو ہم پریزنٹ کہتے ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے بالکل کھلی کتاب ہو، تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں اور ایکسیپٹ کرنے میں دقت نہ ہو، کنونس نہ کرنا پڑے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری اور باطنی تمام خوبیوں کا مالک بنایا گیا تھا۔ تو وہ کہتے تھے باتیں تو بڑی اچھی کرتا ہے، وہ تو ہمارے دیوی دیوتاؤں کا ہم پر کرم ہے، ہمارے آباء و اجداد کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے ہم کو سیدھی راہ دکھا رکھی ہے اور ہم بت پرستی میں مضبوطی سے لگے ہوئے ہیں، ورنہ اس کی زبان اتنی میٹھی ہے کہ اگر کوئی کچے عقیدے والا ہو تو ایک دم سے مسلمان ہو جائے۔ یعنی کہ چوری اور اوپر سے سینہ زوری، تو یہ انداز بیان تھے ان کے، ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، یہ تو ہم کو ہمارے معبودوں سے بھٹکا دیتا، لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم نے مضبوطی سے ان کا دامن نہ تھاما ہوتا۔ یعنی کہ کفار جو ہیں، منکرین نبوت، منکرین رسالت، منکرین حشر و نشر، معبودان باطلہ کو خدا مان کر اتنے راضی اور حق پر اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جھوٹے انسان ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے پیارے حبیب، افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ السَّبِيلَ، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا، یعلمون، انہیں پتہ چل جائے گا، حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب یہ عذاب کو دیکھیں گے، مَنْ أَضَلُّ السَّبِيلَ، کہ راستے سے بھٹکا ہوا کون تھا۔ تم راستے سے بھٹکے ہوئے تھے ان معبودان باطلہ کی پرستش کر کے، یا میرا نبی جس کو میں نے تمہارے سامنے پیغامبر بنا کر بھیجا تھا، یا وہ بھٹکا ہوا تھا، بس تھوڑا سا اور انتظار کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ارأیت، ان پر تنبیہ کرتے ہیں، ان پر طنز مارتے ہوئے کہتے ہیں ارأیت، اے پیارے نبی بھلا دیکھیے تو صحیح، من اتخذ الہہ ہوا، بھلا دیکھیے تو کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنا معبود، اپنا خدا، اپنی نفسانی خواہشات کو بنا رکھا ہے؟ یعنی کہ جی میں جو بھی بات آئی بس وہی اس کے دماغ میں بیٹھ گئی، وہی اس کی زبان پر ہے، وہی اس کے کردار میں گھس گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے لوگوں سے کہ بہت سے انسان اپنی نفسانی خواہشات کو اتنا زیادہ عمل میں لاتے ہیں کہ گویا کہ وہ ان کا خدا ہو، اور نفسانی خواہشات بھی خدا بن جاتی ہیں، معبود بن جاتی ہیں۔ اور پھر وہ دلیل میں اسی آیت کو پڑھتے تھے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ذرا دیکھیے تو صحیح، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ
یہ یونیک انداز میں حضور کو آواز لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ بھلا بتائیے تو صحیح کہ آپ نے نہیں دیکھا ہے نبی کہ کسی آدمی نے یا اس شخص کو جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، یعنی نہ اس کو ابراہیم علیہ السلام کے رب پر بھروسہ، جیسا کہ وہ کہتے تھے پرانے نبیوں کا حوالہ دے کر کہ ان کے رب کو تو ہم مانتے ہیں لیکن تم تو نبی ہی نہیں، نہ تمہارے رب کو مانتے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جو بھی ان کے دل میں آتا ہے کر ڈالتے ہیں۔ اور آج کل اسی طرح بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ دل میں آیا، جاب اور بزنس میں تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہوا نظر آیا، لیکن سامنے حرام کا مسئلہ آ گیا، لیکن فوراً اس خندق کو چھلانگ لگا کر پار کر گئے، حرام اور حلال کی تمیز کرنا بھول گئے دنیاوی دولت کے سامنے۔ تو اسی کو کہتے ہیں نفسانی خواہشات کو اس نے اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ جی میں آئی کہ عیاشی کرنی ہے، نعوذ باللہ کر بیٹھے۔ جی میں آئی کہ نئی مووی ریلیز ہوئی ہے دیکھنے جانا ہے، چلے گئے۔ جی میں آیا کہ فلاں کام کرنا ہے، جانتا ہے کہ گناہ کا کام ہے، کر بیٹھے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کو انہوں نے اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ خدا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو انسان جس کی بات مان رہا ہے تو اس کا وہی خدا ہوا نا۔ جیسے بہت سے لوگ دوسرے اپنے دوستوں کو کہہ دیتے ہیں کہ تیرا خدا تو تیری بیوی ہے، یعنی کہ تو تمام ڈیسیژنز اپنی بیوی کے کہنے پر لیتا ہے، تو گویا کہ اس نے اپنی بیوی کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ تو نفسانی خواہشات کی اتباع کرنا، دیکھیے نفس تو ہمیشہ بری بات کا حکم کرتا ہے، نو ڈاؤٹ، کلام پاک کا حکم ہے، ان النفس لامارہ، نفس تو بری بات کا حکم کرتا ہے۔ خود یوسف علیہ السلام کے الفاظ ہیں، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس تو بری ہی بات کا حکم کرتا ہے۔ اب اس کے حکم کرنے کے بعد میں ہم اپنے آپ کو کتنا سنبھال لیتے ہیں، بس یہی تقویٰ ہے۔ جتنا زیادہ جو احتیاط کر کے بچ گیا وہ اتنا زیادہ تقوی کے اعلیٰ معیار پر پہنچ گیا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ایسے نفس پرستوں کو خبردار کیا کہ جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کے چکر میں حضور کو جھٹلایا۔ دلیلیں موجود ہیں نبوت کی، دلائل موجود ہیں رسالت کے، علامتیں موجود ہیں کتاب کے حق ہونے کی، علامتیں موجود ہیں آخرت کی، روز محشر کی، حساب و کتاب کی، پھر بھی نہیں مان رہے۔ کیوں؟ نفس گواہی نہیں دیتا، نفس انکار پر ابھارتا ہے تو انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہی مطلب ہے نفسانی خواہشات کو خدا بنانا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا آپ ایسے شخص پر ذمہ دار ہیں؟ جیسے ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں آپ نے اس کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، چھوڑیے، دفع کیجیے۔ آپ نے حق بات پہنچانی تھی، پہنچا دی۔ اور یہیں سے یہ رول بھی نکلتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو بار بار اچھے کام کی طرف بلاتا ہے، کوئی انسان اپنے کسی رشتہ دار کو بار بار قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ پھر بھی دور بھاگتا ہے، تو دفع اس کی گنجائش شریعت میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر کہا افانت تکون علیہ وکیلا، کہیں پر کہا لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گئے، اور کہیں پر کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جس کو چاہیں اے نبی ہدایت نہیں دے سکتے۔ اتنا پریشان ہونے کی اور اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ان اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، آپ یہ سمجھتے ہیں کیا کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں؟ نہیں، انہم الا کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں۔ یہ دیکھیے، آپ طرز دیکھیے کلام پاک کا، صرف ترجمہ مت دیکھیے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اگر کوئی، خیر یہ تو کافروں کے بارے میں ہے لیکن حکم اس کا عام ہے، مسلمانوں، اولیاء اللہ، متقین، فاسقین، فاجرین، کافرین، منکرین، سب کے لیے اس کا حکم عام ہے۔
ہدایت کی باتیں صاف ستھری سمجھ میں آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے، انہم الا کالانعام، تو وہ جانور کی طرح ہے۔ جیسے اس میں عقل نہیں ہوتی، ایسے ہی بالکل یہ بھی بیہودہ باتیں کر رہا ہے، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل ہم اضل السبیلا، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جانور تو مکلف ہی نہیں ہے۔ جانوروں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، جانوروں کو تو مسجد میں آ کر 5 وقت کی نماز کا حکم ہی نہیں ملا۔ اگر ان کو حکم ملتا پھر بھی وہ نہ پڑھتے اور ان کے اندر عقل بھی ہوتی، تب مانا جاتا کہ بھئی جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر رہے، لیکن جانور تو مکلف ہی نہیں۔ اور پھر اگر مکلف بھی ہوتے تو کم از کم ہمیں اتنا تو نہیں پتا نا کہ وہ انکار کر رہے ہیں یا اقرار کر رہے ہیں، ان تک ہدایت پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے؟ وہ تو جانور ہیں، تو اس طرح کی باتیں تو سوچنے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ لیکن ان لوگوں کے پاس تو ہدایت پہنچی، ان لوگوں کے پاس دلائل پہنچے، ان لوگوں کے پاس اللہ کا نبی پہنچا، اور وہ نبی جو بالکل لاڈلا ہے، سب سے پیارا ہے، دلارا ہے، جس کے صدقے میں یہ دنیا بنائی گئی، وہ نبی آ کر کہتا ہے کہ میں تم کو سیدھے راستے پر چلانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے مجھے تمہارے سامنے، تمہارے پاس، تمہارے ہی درمیان سے اٹھا کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمہیں سمجھنے میں آسانی ہو، ورنہ انڈیا میں کسی کو پیدا کرتے وہ جا کر عرب میں دعوت دیتا، ایسا بھی ہو سکتا تھا، لیکن نہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ انہی میں سے ایک رسول بنانا، اے اللہ انہی میں سے رسول بنانا تاکہ ان کو ماننے میں آسانیاں پیدا ہوں، قبول کرنے میں آسانیاں ہوں۔ اب کوئی شخص اپنی ہی برادری کا کھڑا ہو کر کوئی بات کہتا ہے تو سمجھنے میں تھوڑا آسانی ہوتی ہے۔ باہر سے آ کر کوئی شخص کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے تو پہلے تو اس کی ذات پر ہی ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے کہ یہ ایسی سی باتیں کیوں کر رہا ہے، ان نون پرسن ہے، ہمارے فائدے کی باتیں کیوں کرتا ہے۔ جسے آ کر آپ کو کوئی ایفیلیٹ مارکیٹنگ سسٹم کے فوائد سمجھانے لگے، نیٹ ورک مارکیٹنگ کے سسٹم کے فوائد سمجھانے لگے کہ اس میں ایسا ہے، زیرو انویسٹمنٹ ہے یہاں سے، اور پھر آپ کروڑ پتی بن جائیں گے، فوراً آپ ایک دم سے اس کے جھانسے میں نہیں آنے والے۔ آپ کو پتہ ہے خام خواہ میں بغیر کچھ خرچ کیے میں کروڑ پتی گھر بیٹھے بیٹھے کیسے بن جاؤں گا؟ یہ شخص یا تو جھوٹ بول رہا ہے یا پھر اس کی باتوں میں تضاد ہے۔ تو اسی طرح سے کوئی شخص اپنا ہی آدمی آ کر اگر سمجھاتا ہے تو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن وہ سمجھے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو جانور ہیں، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں، کم سے کم ان کے پاس ہدایت تو نہیں پہنچی، کم سے کم انہوں نے انکار تو نہیں کیا۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، اور کیا آپ نے اپنے رب کی اس قدرت کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے سائے کو کیسے دراز کیا۔ یہ آیت تھوڑی سی ایسی ہے کہ اس میں تھوڑا سا سائنٹیفیکل اور اسی طریقے سے بہت زیادہ سائنس کی نالج بھری ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک ہوتا ہے سبب جس کو ہم ریزن بولتے ہیں، ایک ہوتا ہے مسبب اور ایک ہوتا ہے مسبب۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بنانے والے ہیں، وہ ہیں مسبب، بنانے والے، اور سورج ہے سبب۔ کس چیز کا سبب ہے؟ روشنی پہنچاتا ہے، فصلوں کو اگانے میں ہیلپ کرتا ہے۔ تو سورج کی لائٹ سے اور سورج کی روشنی سے جو تمام چیزیں فائدہ اٹھا رہی ہیں وہ ہے مسبب، با پر زبر کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو بنایا، وہ ہے مسبب، اور سورج ہے سبب، اور سورج کی وجہ سے ہمارے کپڑے سوکھ گئے تو ہمارے کپڑے ہیں مسبب۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ یا پھر دنیا سبب کی طرف مسبب کی نسبت کر دیتی ہے، یعنی کہ یہ کہہ دیتی ہے کہ سورج نے ہمارے کپڑے سکھا دیے، جبکہ سکھانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو کبھی کبھی عام طور پر عموماً 95% لوگ کیا کرتے ہیں، جو سبب ہے، ریزن ہے، اس کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، جبکہ اصل مسبب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جیسا کہ
اندھیری رات ہے، چاند نکل گیا، اب چاند کی روشنی میں چلنا آسان ہو گیا، تو ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ چاند نے ہمیں راستہ دکھا دیا، جبکہ راستہ دکھانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ چیزیں اس آیت کو شروع کرنے سے پہلے سمجھنی ضروری ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ اس نے کیسے سائے کو دراز کیا؟ یعنی سورج جب افق پر طلوع ہوتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے سورج کی جو تپش ہے، سورج کی جو دھوپ ہے، اس کی دھوپ میں جو چیز بھی کھڑی ہوگی اس کا سایہ ادھر پڑتا ہے۔ سورج اگر ادھر ہوگا تو سایہ ادھر ہوگا، سورج اوپر ہوگا تو سایہ غائب ہو جاتا ہے، سورج ادھر ہوگا مثال کے طور پر تو سایہ ادھر ہوگا، سورج ادھر ہوگا تو سایہ ادھر ہوگا، سمپل سی بات ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائے کو کیسے دراز کیا؟ جب سورج بالکل ایک دم سے نکلنے والا ہوتا ہے یا جب ڈوبنے والا ہوتا ہے، دونوں کنڈیشن میں آپ سائے کو دیکھیں بہت لمبا دکھتا ہے۔ ایک لائٹ وہاں جلی ہوئی ہے، آپ اس کے پاس جا کر کھڑے ہو جائیے، آپ کا سایہ نظر نہیں آئے گا، لیکن آپ اس سے 20 فٹ دور کھڑے ہو جائیے تو آپ کا سایہ آپ کے سائز سے 4 گنا بڑا نظر آئے گا، دراز لمبائی میں۔ یہ بالکل سمپل سی بات ہے، اس کو سمجھنے میں میرے خیال سے دقت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیسے سائے کو اپنی قدرت سے دراز کیا، کر دیا۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، پھر اگر وہ چاہتا اس سائے کو وہیں پر ٹھہرا کر رکھتا، سورج اپنی جگہ پر آتا رہے، اونچائی پر پہنچتا رہے، ادھر چھپے یا ادھر چھپے یا ادھر چھپے یا ادھر چھپے، سورج کا اس میں کوئی کنٹرول ہی نہ ہوتا، سایہ جیسے ایک چیز کا پڑ رہا ہے ویسے ہی پڑا رہتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی سبب کی ضرورت تو ہے نہیں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو سورج کی مدد کے بغیر بھی سائے لوگوں کے، چیزوں کے، پیڑ کے، درخت کے، مکانوں کے، ہر ایک چیز کے سائے بنا دیتے، لیکن وہ چیز سمجھنا مشکل ہو جاتا، وہ چیز سمجھنا دشوار ہو جاتا۔ اسی لیے کیا کیا؟ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، سورج کو اس پر دلیل بنا دیا، سورج کو اس پر نشانی بنا دیا، سورج کو اس کا ریزن بنا دیا۔ تو اب سورج سبب ہے سائے کا، تو اب ہم کیا کہتے ہیں جب دھوپ نہیں نکلتی کہ سورج نہیں نکلا اس لیے دھوپ نہیں ہے۔ پھر اگر ہمارا سایہ نظر نہیں آتا تو ہم کیا کہتے ہیں کہ لائٹ نہیں ہے اس لیے ہمارا سایہ نظر نہیں آتا۔ پنکھا اگر نہیں چل رہا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ لائٹ نہیں آ رہی ہے اس لیے پنکھا نہیں چل رہا ہے۔ تو سمپل الفاظ میں یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے چیزوں کو بنایا اور بنانے کے بعد میں ظاہری طور پر ان کا ایک سبب بنا دیا تاکہ تم لوگوں کو چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اب پنکھا چل رہا ہے کیوں؟ کیونکہ لائٹ ہے، بالکل آسان بات ہے، سمجھ میں آ گئی، لیکن پنکھا لائٹ ہی سے چلتا ہے یہ بات ہم نہیں مانتے، اور یہی عقیدہ ہے اور یہی ہم کو رکھنا ہے۔ اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ آگ جلاتی ہے، آگ کے اندر جلانے کی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال رکھی ہے، اٹس رائٹ، بالکل صحیح بات ہے، لیکن آگ ہی جلاتی ہے یہ ہم نہیں مانتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں جلایا تھا؟ کیوں بچ گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ اس لیے کہ آگ سبب ہے، مسبب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں کسی چیز کی ایبلٹی کو چھین لیتے ہیں، سلب کر لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں ریٹرن کر دیتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں۔ تلوار کاٹتی ہے، چھری کاٹتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کلنگ سسٹم اور کلنگ پاور کو ڈالا ہے، وہ قتل کر سکتی ہے، لیکن حضرت اسماعیل کو اس نے ذبح کیوں نہیں کیا؟ تو تلوار کو کاٹنا ہی کاٹنا ہے، چھری کو کاٹنا ہی کاٹنا ہے، یہ ہم نہیں مانتے۔ تلوار کاٹتی ہے، چاقو بھی کاٹتا ہے، چھری بھی کاٹتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کاٹتی ہے۔ آج کل ہمارے زمانے میں بندوق کا سسٹم ہے،
کسی کو ایک گولی مارے فوراً وہ وہیں پر گر جاتا ہے اور تقریباً 7 یا 8 منٹ کے اندر اندر اس کا انتقال موسٹلی ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں کہ رائفل کی ان کو 10 گولیاں لگی، وہ نہیں مرے، آج تک زندہ ہیں۔ اور ایک صاحب کے بارے میں تو ہم نے خبر پڑھی تھی تقریباً 4 سال پہلے کہ گولی دل کے پاس سے ہو کر گزری ہے اور دل کافی طرح سے بہت اچھی خاصی مقدار میں زخمی بھی ہو گیا ہے۔ بتائیے دل پر اگر اٹیک ہو جائے تو بچ سکتا ہے کوئی انسان؟ لیکن وہ ابھی بھی زندہ ہے۔ سنبھل کا غالباً یہ واقعہ تھا۔ تو بندوق اور اس کی گولی انسان کو قتل کر ڈالتی ہے، یہی ہمیں معلوم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایسی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، لیکن وہ ہر حال میں مارے گی ہی، یہ ہم نہیں مانتے۔ پانی پیے تو پیاس بجھا دیتا ہے، لیکن وہیں کوئی شخص اگر مرض استسقاء میں مبتلا ہو جائے تو اس کو 7 سمندر بھی پلا دے، اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ اب کیوں نہیں بجھا رہا یہ پیاس؟ پانی پیاس بجھاتا ہے لیکن ہر حال میں بجھائے گا ہی، یہ ہم نہیں مانتے۔ اسی طریقے سے پانی سافٹ ہوتا ہے، اس پر چلتے ہیں تو اس کی تہ پر کوئی رک نہیں سکتا، نیچے ڈوب جاتا ہے، لیکن ہر حال میں پانی پر چلنے والا ڈوبے گا، یہ ہم نہیں مانتے۔ موسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں ڈوبے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر چیزوں کو سمجھنا تاکہ آسان ہو جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ایک اسٹرانگ سبب بنا دیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سبب کا ایک مسبب ہے اور وہ میں ہوں۔ تمام چیزوں میں میری ہی سلطنت ہے، میری ہی قدرت سے تمام کام انجام پاتے ہیں۔ یہ بہت باریک مسئلہ ہے۔ اب ہمارے زمانے میں عام طور پر وہ بزرگ اور وہ اولیاء اللہ اور اتنے بڑے بڑے متقی تقوی طہارت والے لوگ موجود نہیں ہیں، تو ایمان میں وہ مضبوطی بھی نہیں ہے۔ آج کل ہم اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے۔ کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا، اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو اس کا سب سے اچھا سبب کیا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ سرجری کرے گا، علاج کرے گا، ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن ہارٹ آپریشن کرنے والا ڈاکٹر ہی ہارٹ اٹیک سے مر جائے، ہزاروں کیس ہیں، ہزاروں کیس ہیں۔ کڈنی اسپیشلسٹ ہے، کڈنی کا اس سے اچھا آپریشن اور کوئی نہیں کر سکتا، 24 گھنٹے میں انسان ریکور کر لیتا ہے۔ ایسے ایسے ڈاکٹرز اور ایسے ایسے ان کے دعوے، وہ خود کڈنی کی بیماری میں مبتلا ہو کر مر جاتا ہے، اس کا کیا؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سبب بنایا ہے، لیکن اس سبب کو اللہ کے یعنی مسبب کے تابع سمجھنا فرض ہے۔ ہر حال میں چیزیں مؤثر بالذات ہیں، یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ یہ مثالیں اور یہ ایگزامپلس دے کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایسا بھی نہیں کیا کہ چیزوں کو ڈائریکٹ اپنے قبضے میں لے رکھا ہو، اسباب تو بنا دیے تاکہ سمجھنا آسان ہو، پھر بھی نہیں سمجھ رہے۔ یہ سمپل، یہ خلاصہ ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں وہ چیزیں، وہ کرامتیں ہوتی رہتی تھیں۔ اب تیر بنایا گیا اس لیے تاکہ اس سے کسی پر حملہ کیا جائے تو وہ شخص قتل ہو جائے۔ اب 2 صحابہ کرام پہرا دے رہے ہیں، ان پر تیروں کی برسات ہو رہی ہے اور وہ نکال کر پھینک رہے ہیں، تیر ان کی ذات پر، ان کی باڈی پر اثر ہی نہیں کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو کوئی بھی تعجب نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ ان کو معلوم تھا کہ یہ مؤثر بالذات نہیں ہے، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے۔ لیکن آج وہ کرامتیں، وہ معجزات ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، اس لیے ہمارا عقیدہ سبب پر چلا جاتا ہے۔ فوراً کچھ ہوا، چلیے ڈاکٹر کے یہاں جانا اچھی بات ہے، لیکن اس کو صرف سبب سمجھنا چاہیے۔ مسبب اور مسبب الاسباب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم نے خوب پڑھائی کی، خوب محنت کی، تمام بکس، تمام گرامرس اور ان کے رولز کو سورہ فاتحہ کی طرح ازبر کر لیا۔ اب ایگزام میں ہمیں کانفیڈنس ہے کہ ایگزامینر جہاں سے بھی کوشچن کرے گا ہم ایک دم سے آنسر اس کا دے دیں گے۔ تو یہ محنت کرنا، کتابوں کا یاد کر لینا، رولز کو دماغ میں بٹھا لینا، یہ کامیابی کا سبب ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص کامیاب ہی ہو۔ بہت سے بڑے بڑے انجینئر دکانوں میں جوتے بیچ رہے ہیں،
بہت سے بڑے بڑے انجینئر پلمبرنگ کر رہے ہیں، تو اصل ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، بس اسی کو سمجھنا ہے اور اسی پر بھروسہ رکھنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تو مسئلے کو زیادہ مشکل بھی نہیں بنایا، مسئلے کو بہت زیادہ الجھایا بھی نہیں ہے، ہر چیز کا ایک سبب بنا دیا ہے۔ بارش آتی ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ بادل آتے ہیں تو بارش ہوتی ہے۔ تو بادل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے بنایا تاکہ لوگوں کو سمجھنا آسان ہو جائے، ان کو کچھ عجیب نہ لگے، یار یہ برس کہاں سے رہا ہے، پانی اتر کیسے رہا ہے؟ ورنہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ دھوپ نکل رہی ہے، آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیے، بادل کا دور دور تک نام نہیں ہے، موٹی موٹی بوندیں گر رہی ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ بادل جب آئے تبھی بارش ہو، ایسا بھی ہوا ہے۔ اور پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بادل آئے تو بارش ہی ہو، بہت سی مرتبہ بادل آتے ہیں، اندھیرا چھا جاتا ہے، طوفانی شکل آتی ہے اور ہوائیں ان کو پھر بھگا کر لے جاتی ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو بنایا، وہ ایک سبب ہے تاکہ لوگ رات کو بھی راستہ دیکھ سکیں۔ ستاروں کو بنایا، اپنی قدرت کی دلیل بنایا، لیکن ان کو مسبب الاسباب نہیں بنایا، ان کو سبب بنایا۔ مسبب الاسباب وہ خود ہے جو چیزوں میں تغیر پیدا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ کوئی شخص ہے، فلاں حادثہ اس کے ساتھ ہو گیا، اب ایک شخص 10 منزلہ عمارت سے نیچے گرتا ہے، گر کر مر جاتا ہے۔ وہیں پر دوسرا شخص گرتا ہے۔ چنڈی گڑھ میں یہ واقعہ پیش آیا، خود ہمارا تصدیق شدہ واقعہ ہے۔ مزدور تھا، کام کر رہا تھا 7-8 منزل پہ، اور گرا اور اٹھ کے چل دیا، کچھ بھی نہیں ہوا، خراش تک نہیں آئی۔ تو اوپر سے نیچے گرنا یہ سبب اس بات کا تقاضا کر رہا تھا کہ کم سے کم اس کا بازو ٹوٹتا، اس کا پیر ٹوٹتا، اس کا سر پھوٹتا۔ لوگوں نے کیا کہا، بڑی قسمت والا ہے، لیکن دماغ ایسے موقع پر اس احکم الحاکمین کی طرف لے جانا چاہیے کہ اوپر سے گرنا چوٹ لگنے کا تو سبب ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تبھی تو وہ سبب کام کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں چاہا، اب وہ بچ گیا۔ بچنے کے بعد میں لوگوں نے کہا آپ کی بڑی اچھی قسمت ہے، اسی خوشی میں آپ مٹھائی کھلائیے۔ خوشی میں مٹھائی لینے کے جذبے سے دکان پر گیا، ایکسیڈنٹ ہوا، ادھر ہی انتقال ہو گیا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہ وہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے، فعال لما یرید، اپنے ارادوں کو کر گزرنے والا ہے، اس سے کوئی سوال کر سکتا نہیں اور اس کو کسی چیز کا خوف نہیں۔ ولا یخاف عقباها، اس کو یہ نہیں پرواہ ہے کہ اگر میں ایسا کر دوں گا تو پھر کیا ہوگا۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں بہت سارے نیتا لوگوں کو فکر ہوتی ہے، اگر میں نے ایسا کیا سی ایم کو کیا جواب دوں گا، ودھائک کو فکر ہے سی ایم کو کیا جواب دوں گا۔ اسی طریقے سے ممبر آف پارلیمنٹ کو فکر ہے کہ ہم پردھان منتری کو کیا جواب دیں گے، پردھان منتری کو فکر ہے کہ میں پارلیمنٹ میں کیا جواب دوں گا، اور پارلیمنٹ کا جو اسپیکر بیٹھا ہے اس کو فکر ہے کہ سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، میں جنتا کو کیا جواب دوں گا۔ جنتا کو فکر ہے اگر کوئی کیس ہو گیا عدالت کو کیا جواب دوں گا۔ عدالت کو فکر ہے کہ اگر غلط فیصلہ سنا دیا گیا تو جنتا کا بھروسہ اٹھ جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، بہت لمبی چوڑی اس کی تفسیر ہے، پورے ہفتے سے میرے دماغ میں آیت گھومی اور میں نے سوچا کہ آسان سے آسان انداز میں کیسے سمجھایا جائے، مضامین کو آسان انداز میں کیسے پیش کیا جائے۔ تو میں نے جہاں تک کوشش ہوئی پیش کیا، شاید آپ کے سمجھ میں آیا ہو، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، اے نبی کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ سائے کو کیسے دراز کیا۔ ولو شاء لجعلہ ساکنہ، اگر وہ چاہتا اس کو ایک جگہ بھی رو کے رکھ سکتا تھا، جیسے ایک پتھر کے بارے میں آتا ہے، وہ زمین سے اوپر ہے، زمین پر ٹکا ہوا نہیں ہے، زمین سے اوپر ہے، تو جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتقاد ہے وہ تو کہتا ہے کہ ہاں تو ٹھیک ہے۔ جب ہم نے اس بات کا یقین کر لیا
اونچے اونچے پہاڑ، ابلتے چشمے، بہتے دریا اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، تو پھر اگر یہ پتھر زمین سے اوپر ہے تو اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ لیکن جس کا ایمان کمزور ہے وہ ادھر جا کے فوٹو لے گا، ہاؤ از اٹ پاسبل، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک پتھر زمین سے اوپر ہے، کدھر بھی ٹکا ہوا نہیں ہے، اس کے نیچے ہاتھ پھیر کے دیکھتا ہے تو واقعتاً زمین سے اوپر ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ جیسے چاہے کرے۔ زمین کو دیکھ لیجئے کس چیز پر ٹکی ہوئی ہے، ایک پتھر پر اگر تعجب کرتے ہو تو پوری زمین پر غور کرو۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، آسمان کو دیکھو، پورے کا پورا سسٹم زمین سے بھاری، اس کے اوپر اس سے 70,000 گنا زیادہ سسٹم آسمان کے اوپر چل رہے ہیں، جنت ہے، فرشتے ہیں، بیت معمور ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ چیزیں بغیر ستون کے ہمیں نظر آتی ہیں جس کو ہم آسمان کہتے ہیں، تب کوئی تعجب نہیں کرتا۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب سورج اوپر کو آنے لگتا ہے، بالکل سر کے اوپر آ جاتا ہے، تو آپ اپنے چاروں طرف دیکھیے، سایہ نظر نہیں آتا، نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کہاں چلا گیا وہ سایہ؟ ہم کیا کہیں گے کہ سایہ اس لیے چلا گیا کہ سورج سر پہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ، ہم چاہتے تو اس کو ایک ہی جگہ روک دیتے، سورج میں کیا ہمت تھی تمہارے سائے کو مٹا دے، وہ بھی تو ہماری قدرت کا محتاج ہے، ہمارے اشارے کا محتاج ہے۔ پھر ہم اس سائے کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، سایہ مٹا نہیں، ہم نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا، وہ تمہاری نظروں سے غائب ہو گیا، اوجھل ہو گیا، ورنہ سایہ ابھی بھی ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اگلی تمام آیتوں میں وہی سائنسی باتیں ہیں اور اسی طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتیں ہیں کہ جن پر بے ساختہ یقین آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ذرا بھی اگر انسان غور کرے تو سمجھ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کیا کہتے ہیں عقل مند لوگ جب اس طرح کی چیزوں میں غور کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ نے یہ پورا سسٹم بیکار تو نہیں بنایا، کچھ نہ کچھ تو اس کا فائدہ ہے اگرچہ ہمیں معلوم نہیں۔ اور اندھ بھکت کیا کہتے ہیں، قبر پجاری کیا کہتے ہیں، پتھروں کو سجدہ کرنے والے کیا کہتے ہیں، یہ تو ایٹومیٹیکلی پہلے سے چلا آ رہا ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، بھلا اتنے اونچے اونچے پہاڑوں کو کون پیدا کرے گا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھنے والے کیا کہتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، آپ نے یہ تمام چیزیں پیدا کی ہیں اور کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی۔ تو اسی طرح کی تمام چیزیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو بتایا کہ اگر تم خود ان چیزوں میں ذرا بھی غور کر لو، 5% بھی اپنا دماغ لگا لو، تو نہ تم قیامت کے منکر ہو سکتے ہو، نہ تو حشر و نشر کے منکر ہو سکتے ہو، نہ میرے لاڈلے نبی کو جھٹلا کر اور اسی طریقے سے قرآن کو جھوٹی کتاب نعوذ باللہ اور اساطیر الاولین کہنے کے مرتکب ہو سکتے ہو۔ ذرا سا اگر غور کر لو تو تمام چیزوں کا مدار کس بات پر ہے؟ غور کرنے پر۔ اگر انسان غور کرنے پر آ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر کہا وفی انفسکم، غور کرنے پر تم آ جاؤ، بس پھر اپنی ذات ہی کے اندر غور کر لو کہ کیا کیا تمہارے اندر نہیں چل رہا ہے۔ ایسا شاندار نظام کہ جب ہم چاہیں اٹھ جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیسے اٹھے ہیں۔ آج تک کسی انسان نے اس بات پر غور ہی نہیں کیا کہ میں واش روم میں گیا فوراً پیشاب آ گیا، جب تک ہم نے اپنی پینٹ نیچے نہیں کی، پائجامہ نہیں کھولا، آیا ہی نہیں۔ تقاضا تو تھا کہ آ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، لیکن قدرت کا نظام دیکھیں کہ جیسے ہی بیٹھے بغیر ارادے کے وہ نکل پڑتا ہے۔ اور کتنی چیزوں پر ہے جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کبھی تو اقرار کرنا پڑے گا۔ تو نیک لوگوں نے کہا ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم نے مان لیا، اور کافروں نے اپنی سرکشی دکھانی شروع کر دی اور وہ گمراہی میں بڑھتے چلے گئے۔ اللہ ہم سب کی اس طرح کے شرور و فتن سے، عناد سے، تکبر سے، عداوت سے، حسد سے، کینہ سے، کپٹ سے، بغض سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مولا کریم ہم سب کی تمام خطاؤں کو، لغزشوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما۔ مولا کریم پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی توبہ پر ثابت قدم رہنے کی ہدایت ہمیں عطا فرما۔ مولا کریم ہدایت تامہ عطا فرما۔ مولا کریم پکا سچا مسلمان بنا، ظاہری باطنوں کو مولا کریم برابر فرما۔ مولا کریم جو مقروض ہیں ان کی غیب سے قرض ادا کرنے کی شکلیں قائم فرما، جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں مولا کریم ان کو بری فرما۔ مولا کریم جو پریشان حال ہیں، کسی بھی طرح سے پریشان حال ہیں، مولا کریم سبھوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کے نیک صالح اولاد پیدا فرما۔ مولا کریم جن کے یہاں اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ مولا کریم کسی بھی باپ کو اس کی اولاد کی مولا کریم مصیبت نہ دکھا۔ مولا کریم ہمیں مرنے سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما، مرنے کے بعد اپنے رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا، ستاری کا درگزر کا معاملہ فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے لاڈلے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام